ناظرین، ترکی میں اینٹی سمگلنگ کارروائیوں کے دوران بائبل کا 1500 سال پرانا نسخہ دریافت ہوا ہے۔ یہ کسی جانور کی خشک کی گئی کھال پر سونے کے پانی سے تحریر کیا گیا بائبل کا نسخہ ہے، جو اسلام کی آمد سے 75 سال پہلے تحریر کیا گیا تھا۔ اس کی دریافت نے موجودہ عیسائیت کے بہت سے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 23 میں ایک سچے اور عظیم الشان نبی کے آنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اس نبی کا نام محمد بتایا گیا ہے۔ دین اسلام کے عقائد پر مبنی بہت سے ایسے سچ اس کتاب میں درج ہیں جنہیں دانستہ طور پر بائبل سے حذف کر دیا گیا تھا۔ ماضی میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب عیسائیوں کی طرف سے اسی بائبل کے پڑھنے پر سخت پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرت ہوگی کہ اب جب یہ بائبل اور اس کے اصل عقائد دنیا کے سامنے آئے تو کچھ خفیہ عناصر کی طرف سے اس بائبل کے انگلش اور دیگر زبان میں تراجم کو چھپا دیا گیا، کیونکہ اس بائبل کے پیچھے عیسائیوں کا ایک ایسا راز چھپا ہوا ہے کہ وہ اس بائبل کے سچے ہونے کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سچ کیا ہے اور اس کتاب میں درج ذیل حیرت انگیز حقائق جنہیں دریافت کر کے محکمہ آثار قدیمہ کے ماہرین اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے مختلف قوموں کی طرف مختلف زبانوں میں 1,24,000 پیغمبر اور نبی مبعوث فرمائے، اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں پر اپنے احکامات آسمانی صحیفوں کی صورت میں نازل کیے، جبکہ کچھ رسولوں کو اپنی الہامی کتابیں عنایت فرمائیں، جن میں سے صرف اس وقت قرآن پاک اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں ہی رہے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے یعنی 1,24,000 پیغمبروں کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ہی تھی۔ وہ ایک ہی خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت کا حکم دیتے تھے اور شرک اور اللہ کی نافرمانی سے روکتے تھے۔ کوئی بھی مذہبی کتاب جو الہامی ہونے کی دعوے دار ہے وہ اسلامی تعلیمات کے ہرگز مخالف نہیں ہو سکتی۔ ترکی سے ملنے والے بائبل کے اس اصل ورژن نے اس حقیقت کو تمام دنیا کے سامنے بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس میں عیسائیت کے عقائد اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ اس کتاب میں واضح طور پر درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ کے حکم سے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ بائبل کے اس نسخے میں یہ بھی درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں لٹکایا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے، اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وہ ایک بار ضرور دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ یہ وہی تعلیمات ہیں جو قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن پاک سے پہلے جو صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں، ان کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ ان کتابوں میں ان کے بعد آنے والے نبی اور رسولوں کے بارے میں پیش گوئیاں موجود ہوتی تھیں۔ وہ نبی کس قوم اور علاقے سے تعلق رکھتے ہوں گے اور ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، یہ ان کتابوں میں درج تھا۔ صرف قرآن مجید فرقان حمید کی یہ خصوصیت ہے کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو واضح طور پر درج ہے کہ اللہ کا دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا گیا۔ جبکہ دیگر الہامی کتابوں کی اگر خصوصیات کو دیکھا جائے تو جو آسمانی صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل کیے گئے، ان میں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں ایک نبی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے جائیں گے، جو فرعون کے محل میں پرورش پائیں گے اور بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں گے۔ اسی طرح تورات میں درج تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف انہیں زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ الہامی کتابوں کی اسی خصوصیات کی بنا پر بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں بائبل کے اس نسخے میں باب نمبر 23 میں واضح طور پر درج ہے کہ آنے والے وقتوں میں ایک عظیم الشان نبی اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ اس عظیم الشان نبی کا نام محمد ہوگا۔ یہ وہ سچائی ہے جو عیسائیت کے نام نہاد علمبردار تمام دنیا انسانیت سے چھپائے ہوئے ہیں۔
کیونکہ اگر وہ اس سچائی کو مان لیتے ہیں تو پھر انہیں عیسائیت کے نام نہاد علمبرداری سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ اگر وہ بائبل میں درج ان تعلیمات کو مانتے ہیں تو پھر ان کی عیسائیت منسوخ ہو جائے گی، اور اس کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، جبکہ وہ ایسا کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ عیسائی پادریوں کا اس کی تعلیمات کو موجودہ بائبل سے حذف کرنے کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی کہ اس میں موجود تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات کے عین مطابق تھی۔ اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 صحابیوں میں سے ایک صحابی جس کا نام یوٹاسکو تھا اور جنہیں یہودا بھی کہا جاتا تھا، انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہ عقائد آج کی بائبل کے موجودہ 4 نسخے لوک، میتھیو، یو جان اور یو مارک کے عقیدوں کے بالکل خلاف ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقائد موجودہ عیسائیت کی تعلیمات کے بالکل خلاف اور اسلامی تعلیمات کے بالکل موافق ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے 12 صحابیوں میں سے ایک برناباس نے خود تحریر کیا۔ یہ وہ 12 صحابیوں میں شامل تھے جو ہر وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے شامل رہے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تحریر کیا۔ اس میں واضح طور پر یہ بھی درج کر دیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسحاق کی اولاد میں سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے حضرت اسحاق کو نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ وہ راز ہیں جو یہودی بھی اپنے لوگوں سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام انبیاء کرام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہی ہوں گے۔ اس لیے وہ اس کتاب کو بھی عوام کی نظروں سے پوشیدہ رکھتے تھے، کیونکہ اس میں واضح طور پر لکھا تھا کہ یہی عیسائیت کی اصلی تعلیمات اور بائبل کی اصلی کتاب ہے، جبکہ بائبل کی دوسری کتابیں تحریف شدہ